دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 18 تاریخ تیسرے اتوار کا مبارک اور بابرکت دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں جو شخص رمضان المبارک کے تیسرے اتوار کو یہ تسبیح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھتا ہے، صرف 3 بار اس عمل کو کرتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا تیسرے اتوار کا دن فضیلت اور برکت والا ہے۔ یہ کوئی عام اتوار نہیں، لیکن جو تسبیح دے رہا ہوں یا جبارو کی، یہ بہت ہی خاص ہے، جس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور 30 حاجتیں جو آپ کی ناممکن ہیں وہ غیب سے فوری طور پر اسی وقت قبول ہو جائیں گی جب آپ لوگ اس تسبیح اس عمل کو پڑھیں گے یا جبارو کی۔ اور ساتھ میں اگر رب سے 300 کروڑ بھی مانگیں گے، یعنی پورے سال کا رزق اور مال و دولت مانگیں گے، تو اللہ پاک وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ دوستوں، یہ بہت ہی کامیابیوں والا وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے، یہ دولت کی وہ تسبیح ہے جس کو پڑھنے سے ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، یعنی دل کو سکون مل جاتا ہے، دل کو راحت مل جاتی ہے، کامیابیاں ہونے لگتی ہیں، رزق میں برکت اور رحمت ہونے لگتی ہے۔ اللہ والوں، یہ سب کچھ جو رحمتیں ہیں، جو آسانیاں ہیں، جو آسائشیں ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے کسی نعمت سے کم نہیں۔ تو دوستوں، آج یہ عمل، یہ تسبیح، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، یہ عمل لازمی پڑھیے گا۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خاص وظیفہ ہے، یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا۔ لیکن دوستوں، آج وہ تسبیح، وہ عمل دینے جا رہا ہوں جو آپ نے ماہ رمضان کی 18 تاریخ 18ویں روزے کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو کا یہ عام عمل نہیں ہے، اس کو پانی کے گلاس پر ہم لوگ پڑھیں گے۔ اگر روزے سے ہیں تو پانی کو روزہ کھلنے کے بعد آپ لوگ پئیں گے۔ اس سے ہوگا کیا؟ بیماریاں ختم ہوں گی۔ آپ کے جسم میں جو بیماریاں ہیں، دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم کا نظام کس طریقے سے چل رہا ہے، ہمارے جسم میں کس طریقے سے معاملات چل رہی ہیں، کون سے جراثیم اور کون سی بیماریاں پروان چل رہی ہیں، لیکن رب کے کلام میں، رب کے ناموں میں شفا ہے۔ اللہ والوں، رب کے ناموں میں شفا ہے۔ رب کے ناموں کو جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرماتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں کرتے ہیں۔ اس لیے آج یا جبارو کی یہ تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے عمل لے کر آیا ہوں، جو پریشان رہتی ہیں صحت کی وجہ سے، جو پریشان رہتی ہیں گھر میں بے برکتی کی وجہ سے، جو پریشان رہتی ہیں کہ رزق میں جو ہے وہ برکت نہیں رہی، رزق سے برکت اٹھ چکی ہے، گھر کے اندر معاملات، پریشانیاں، بہت ساری بیماریاں ڈیرے ڈال رہی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں۔ تو دوستوں، آج یہ تسبیح میری بہنوں آپ لوگ پڑھو، میرے بھائیوں آپ بھی پڑھو۔ اگر رشتوں کے اسباب چاہتے ہو، میری بہنیں خود اس عمل کو پڑھ لیں تو بہتر، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ لوگ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر پر آئے گا، دروازے پر دستک دے گا۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ فلاں خاندان میں یا فلاں گھر میں میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، تو اس تسبیح کو پڑھیں۔ ماہ رمضان کے تیسرے اتوار کو اس تسبیح کو پڑھیں، دیکھیں رب راضی ہو جائے گا، رب آسانیاں فرما دے گا، رب رحم فرما دے گا۔ آپ کی بیٹیوں کا رشتہ بہترین گھرانے میں ہو جائے گا، اور ان کی زندگی جنت جیسی گزرے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کے تیسرے اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف 1 بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، سالوں سے آپ کی جو حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف 1 بار یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے، فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا، رب کو راضی کرنے والا رب کریم کا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات، رب کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجی، عزت، غربت سے، پریشانی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو رمضان المبارک کے تیسرے اتوار کے دن یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ تمام لوگوں کو، تمام حضرات کو، تمام بہنوں کو اس عمل کی میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں۔ آپ سب لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
रजब रब का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। रजब के महीने में बीज बोया जाता है, शाबान के महीने में उसकी पलाई होती है और रमज़ान के महीने में उसकी कटाई होती है। कटाई का मतलब इनामात का, और ये वही महीना है जिसको हम लोग इनामात वाला महीना कहते हैं। तो दोस्तों, आज ये तस्बीह किसी सूरत मत छोड़िएगा। आज की ये तस्बीह कामयाबियों का वो राज है, वो गुलदस्ता है, वो कामयाबियां हैं कि अगर आज ये तस्बीह आप लोगों ने पढ़ ली, ये अमल आप लोगों ने कर लिया, तो मोहताजगी से निजात मिल जाएगी। सिर्फ तीसरे इतवार को माह रमज़ान की ये तस्बीह पढ़ लो। अल्लाह वालों, देखते ही देखते 17 दिन गुजर चुके हैं, 18 तारीख 18वां रोजा आ गया है। अभी भी वक्त है, रब को राजी कर लो, अभी भी वक्त है, रब को मना लो, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रमज़ानुल मुबारक की 18 तारीख तीसरे इतवार का दिन आ जाए, तो आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ लें। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, पढ़ना ज़रूरी है, छोड़ना नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रमज़ानुल मुबारक की 18 तारीख और तीसरे इतवार का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी व अरीज़ कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसर से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो लिहाजा लाजमी दुआओं में शिरकत किया करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और ये माह रमज़ान का महीना ये तमाम महीनों का सरदार है। और जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दौलत का सबसे तेज तरीन वजीफा है। तो खुदा का वास्ता इस अमल को लाजमी पढ़ना, इस वजीफे को छोड़ना नहीं। अब तरीक़ेकार को समात कर लें, किस तरीके से वजीफा पढ़ना है, तरीक़ेकार क्या होंगे। देखें, बावज़ू हो जाए, बावज़ू हो जाए। ये चीनी या चावल जो भी आपने लेना है और पानी का गिलास वो लें, मुसल्ले पर रखें, बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठें, अपनी आंखों को बंद करें और सबसे पहले आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से होगा क्या, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और जब हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो अल्लाह वालों खुद ब खुद हमारी ज़िंदगियों में
इनकलाब आ जाएगा, हमारी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी, हमारे रिस्क में बरकत होने लगेगी। और देखें नबी पाक का तरीका क्या था, वो इस्तग़फ़ार किस तरीके से करते थे। एक हदीस में आया आप 70 बार कमो बेश 70 बार आप इस्तग़फ़ार करते थे। सही तरीका जो है वो सुन लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह एक बार हो गया। इस तरीके से देखें अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना, मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए। आंखों को बंद करें और अपने गुनाहों को सोचें और फिर इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी आंखों से आंसू भी निकल आएंगे और आपका जिस्म कांप जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको झुनझुनाहट आ जाएगी, झुरझुरी आ जाएगी। इसका क्या मतलब है, रब की रहमत नाजिल हो गई, अल्लाह पाक ने बख्शिश का इरादा कर लिया। और जब इरादा रब फरमा देता है ना तो आगे की जिंदगी भी आसान हो जाती है। और अल्लाह वालों ये दिन साल में एक बार आता है, तो लिहाजा लाजमी आप लोगों ने, ये माह रमज़ान का महीना भी बड़ा मुक़द्दस महीना है, तो लाजमी इस अमल को करें। और ये तरतीब होनी चाहिए, पहले इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार आप लोगों ने कर लिया, वैसे 70 बार करना होता है कम से कम, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा, बस जब तक कि रोना ना आए, रोना आना शुरू हो जाए फिर इस्तग़फ़ार छोड़ दें। और आप लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, दुरूद ताज, दुरूद तुंजिना, दुरूद कादरिया, कोई सा भी पढ़ लें। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो कुरान में आया है दुरूद इब्राहिमी, जो नमाज वाला दुरूद है वो पढ़िएगा। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। बस माह रमज़ान की 18 तारीख को ये तस्बीह पढ़ने की देर है। ये माह रमज़ान के तीसरे इतवार का सबसे ख़ास अमल है, दौलत की सबसे तेज़ तरीन तस्बीह है, नामुमकिन को मुमकिन करवाने वाला वजीफ़ा है। बस आज इस अमल को पढ़ने की देर है, इस अमल को सिर्फ करने की देर है। आपके यकीन करें नस्लों का रिस्क का इंतज़ाम हो जाएगा, घर के हालात बदल जाएंगे, घर के बच्चा अरबपति हो जाएगा। ये वो अमल है। बस कोशिश करें कि एक मुट्ठी चावल या चीनी लेकर इस अमल को पढ़ें, क्योंकि अगर कुछ सदका रब की राह में करेंगे तो फिर ज्यादा फायदे आप लोगों को हासिल होंगे। बेशक टूटे चावलों कोई हर्ज वाली बात नहीं है, चिड़िया वगैरह बआसानी उन चावलों को तनावुल कर लेंगे और आपके लिए खैर का बाइस बनेंगे। अब अल्लाह वालों अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पे या रब्बना, या रब्बी, या गनीयो, यानी कि अल्लाह पाक के 3 सिफाती नाम आप लोगों ने पहले नंबर पे पढ़ने हैं। अल्लाह वालों या रब्बना के मायने हैं ए मेरे रब, जो के सदा के होते हैं, या रब्बी ये भी पुकार के होते हैं, और या गनीयो ये अल्लाह पाक की वो सिफ्त है जो हमें गनी करती है। गनी के मायने सिर्फ पैसों के ही नहीं, अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकत दे दे तो वो भी गनी करना होता है। अल्लाह पाक आपके इल्म में बरकत दे दे तो उसको भी गनी करना ही कहते हैं। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने पहले नंबर पे अल्लाह पाक के ये 3 सिफाती नामों को पढ़ना है। जिनके कारोबार रुक चुके हैं, जिनके मामलात रुक चुके हैं, रिस्क में फरावानी नहीं, दुआओं में कबूलियत नहीं हो रही, या फिर आपको यूं महसूस होता है कि गोया रब नाराज हो चुका है, रब की रहमतें मुझ पर बरस नहीं रही, आजमाइशों पे आजमाइशें और पकड़ सख्त होती चली जा रही है, तो अल्लाह वालों रब के ये 3 नाम आप लोग दिल से पुकारें। दिल से पुकारे का मतलब क्या होता है, अपनी आंखों को बंद करें और तसव्वुर में रोज़ा रसूल को रखें, या फिर अल्लाह पाक के घर को यानी खाने काबा को रखें और फिर पढ़ें या रब्बना, या रब्बी और या गनीयू। इन तीनों को जब आप लोग मिलाकर पढ़ेंगे ना तो अल्लाह पाक की रहमतें जोश में आएंगी, फरिश्ते आप पर सलामती भेजेंगे। एक रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि 40,000 फरिश्ते सलामती भेजते हैं उस बंदे पे जो सच्चे दिल से निदामत के साथ फर्श पे बैठ के अल्लाह पाक को याद करता है। तो अल्लाह वालों आज आपको वो वजीफा दे रहा हूँ, यूं समझे कि कामयाबी का वो खास चिराग आपके हवाले कर रहा हूँ
کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے ایک مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان تینوں ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے، تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں،
یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلی پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کے دو بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اب وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر ایک بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر دو بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قہارو یا جبارو کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار۔ ماہ رمضان کی 18 تاریخ کو، تیسرے اتوار کو صرف 3 بار آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کا عمل، یا قہارو یا جبارو کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر معجزہ دیکھیے گا۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دعا ایک بہترین انداز میں، ایک اچھے انداز میں مانگنے کا وقت ہے، کیونکہ اگر دعا اچھے طریقے سے مانگی جائے تو اللہ والوں ہمارے تمام معاملات بہترین ہو جاتے ہیں۔
اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا تیسرا اتوار کا دن ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے، لیکن ہمارے لیے کامیابیاں، رحمت اور ہمارے لیے آسانیاں لے کر آتا ہے۔ تو دوستوں، اس تسبیح کو چھوڑنا مت، اس عمل کو چھوڑنا مت، اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اگر یہ عمل آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ لوگوں کے مقدر میں آ جائے گا، لیکن اگر چند منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھ لی تو پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کا رزق مل جائے گا۔ تو دوستوں، دعا بہترین انداز میں مانگیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک یہ 18واں روزہ ہمارے لیے رحمت والا بنا دے، کامیابیوں والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔